بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ کریم آپ کو تمام تر بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ جادو کئی ناموں اور پردوں میں ہمارے معاشرے میں نہ صرف موجود بلکہ جادوگر چند روپوں کی خاطر معاشرے کے مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں دن رات فساد برپا کرنے میں مصروف ہیں۔ ان جادوگروں اور جادو کرنے کے وار کو ختم کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں صرف 2 قرآنی آیات کا عمل بتاؤں گا۔ جس نے بھی جادو کیا اسی پر واپس پلٹ جائے گا، اور رات کو خواب میں اللہ پاک آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ جادو کرنے والا کون۔ آج کا یہ عمل معاشرے میں دکھی اور پریشان حال مسلمانوں کے لیے ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر سے بیمار ہونے کے بعد اس کا علاج شرعی طریقے سے صرف 2 آیات سے خود ہی کریں۔ نظر بد یا حسد کا شکار ہونے کے بعد جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جا کر نہ صرف اپنے عقائد بلکہ مال و دولت کو بھی تباہ کرنے کی بجائے 2 آیات کا عمل بہت ہی مجرب اور کئی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل سحر، جادو، ٹونا مسان، نظر بد اور ہر طرح کے تعویذات بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی قوی الاثر ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پہلے بھی ہم اس صورتحال کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سحر اور جادو، سفلی اور دیگر گندے عملیات کے ذریعے مقاصد کے حصول یا دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کا عمل بڑی تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دنیا کا جو مضبوط ترین جادو ہے وہ جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھر پھینکیں۔ کاٹے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواتین حیض والے کپڑے کو پھینک دیتی ہیں، اس میں بھی احتیاط برتا کریں۔ یا اس کپڑے کو دھو کر پھینکیں یا جلا دیں یا پھر کہیں دفنا دیں۔ اگر وہ کپڑا کسی جن یا شیطان نے سونگھ لیا سمجھو وہ عورت پھنس گئی۔ یا تو اس عورت پر جادو کرتا ہے یا پھر اس عورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ دوست لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو کرتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ جادو جن بھی کرتے ہیں انسانوں پر۔ ایک ایسا گروہ متحرک ہو رہا ہے جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گروہ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیر سے ایسے بال اکٹھے کرتے دیکھا ہے جو خواتین اپنے بال کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں تو لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار میں اس بارے میں جو ہوش ربا انکشاف کیا ہے اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ یہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوٹی پارلر اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے
جو ارواح خبیثہ یا خواتین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سحر برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں زہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید تباہی میں گر جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں وہ شخص بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجہ سے بھی کوئی شفا نہیں ملتی۔ اس کا روحانی علاج کرانا درست ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو کنگھی کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے وپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں، کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ گھر کی خواتین کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرے عام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے ٹوکا مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا آپ ہڈی سے گوشت پھاڑ کر ہڈی کیوں توڑ دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر ایسے لوگوں کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والے کے ہاتھوں میں لگتے ہیں تو ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ پر بھی یا آپ کے جاننے والے پر کبھی کیسا بھی سخت ترین جادو ہو گیا ہے تو اس کا آسان حل آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو شک ہو کسی نے آپ پر جادو کیا ہے اور آپ چاہتے ہوں یہ جادو اسی پر واپس پلٹ جائے تو سورہ یونس کی آیت نمبر 85 یعنی 85 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 86 یعنی 86 جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایسا کرنے سے جس نے جادو کیا اسی پر واپس پلٹ جائے گا اور آپ کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ ہلکی سی آواز میں لگانے سے ہر طرح کے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نحوستیں بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مضبوط قوت ارادی کے لوگ عاملوں کی شکلوں میں آج بھگوان بنے بیٹھے ہیں، ضعیف قوت ارادی کے لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ ان کی وضاحت، انداز گفتگو، جگہ کی سجاوٹ بناوٹ، تقدس اور معطر فضا کا پریشان انسان پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ انسان ان پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے لیکن ان کی چوکھٹ چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں۔ سب کچھ لٹانے کے بعد ہوش میں آنے کا کیا فائدہ؟ جنات اور شیاطین حقیقت میں اور انسانوں کو مختلف اعتبار سے پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے صرف اور صرف کلام الہی کی ضرورت ہے۔ کلام ربانی میں محنت، ریاضت اور مہارت کافی و شافی ہے، لہٰذا آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 86 یہ 2 آیات لازمی روزانہ پڑھیں، بلکہ ان 2 آیات کو زبانی یاد کر لیجئے اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان 2 آیات کو ضرور شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ تمام قسم کے جادو جنات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم تمام اہل اسلام کی جادو جنات اور شیطانی چالوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔